صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ المبین و فرقان الحمید وہو اصدق الصادقین و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امپورٹنس آف ایجوکیشن ان اسلام کے درس کے سلسلے میں یہ آگے کی ایک کڑی جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، اور امید ہے کہ آپ سب ان سارے درسوں سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں. دیکھیے، ایجوکیشن کا، علم حاصل کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے اسلام میں، اور اگر کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ علم کے ذرائع کا بھی احترام کرے. علم کے ذرائع یعنی جس سے علم حاصل کیا جاتا ہے، مثلا مدرسہ، استاد، کتابیں یا قلم کا احترام کرنا. ہمارے بہت سارے ایسے علماء گزرے ہیں جو کتابوں کا اتنا زیادہ احترام کیا کرتے تھے کہ وہ بیگ جس میں کتابیں ہوتی تھیں اس کو زمین پر نہیں رکھتے تھے. اچھا نہیں لگتا تھا، کہتے تھے کہ اس میں نہ جانے کتنی احادیث لکھی ہوئی ہیں، قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، لہٰذا ہم اسے کیسے زمین پر رکھیں. تو علم کا ذرائع کا، جو علم کے ذرائع ہیں ان کا احترام کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور وہ شخص جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے اگر 3 چیزوں کا احترام کرنا سیکھ جائے تو یقیناً وہ ایک بلند مقام پر پہنچے گا. پہلا ہے استاد کا احترام، دوسرا ہے مدرسے کا، اسکول یا یونیورسٹی جو بھی آپ کہیں اس کا احترام، اور تیسرا کتابوں کا احترام. علماء فرماتے ہیں کہ بے وجہ بازاروں کے چکر کاٹنا بھی علم کی برکتوں کو کم کرتا ہے. بس بازاروں میں گھوم رہے ہیں، جا رہے ہیں ٹہلنے کے لیے مارکیٹ، غیر ضروری طور پر، کوئی کام نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، بس انٹرٹینمنٹ کے لیے جا رہے ہیں، وہیں پر زیادہ دل لگ رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو لطیفے ہوتے ہیں، جوکس جو بنائے جاتے ہیں، وہ استاد اور شاگرد کے حوالے سے بنائے جاتے ہیں، انہی کے سلسلے میں بنائے جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، اس سے لوگ علم سے دور ہوتے جاتے ہیں. طالب علم یا اسٹوڈنٹس علم کو سیریسلی نہیں لیتے یہ سارے لطیفے پڑھ کے. ہمارے ایک عالم گزرے ہیں آغا میر جہانی، جو کبھی بھی درس دینے کے لیے اگر جاتے تھے، یا ان کے بارے میں ملتا ہے کہ اگر مجلس پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو کم از کم بہار الانوار کی 110 جلدوں کا مطالعہ کرتے تھے، پھر جاتے تھے درس دینے کے لیے. یعنی اتنا سیریسلی لیتے تھے علم دینے کو، اتنا زیادہ علم پہنچانے کو اتنا زیادہ سیریسلی لیتے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں لطیفے بنائے جاتے ہیں. آغا بروجردی خود فرماتے ہیں کہ میں رات کو مطالعہ شروع کرتا تھا، اور جب صبح سر اٹھا کر دیکھتا تھا تو دیکھتا تھا کہ صبح کی سفیدی نمودار ہو گئی ہے. یعنی رات کو ایک بار مطالعہ شروع کیا، اب رات کیسے گزر گئی پتہ ہی نہیں چلا. جب سر اٹھایا تو پتہ چلا سویرا ہو چکا ہے، صبح ہو چکی ہے. اور دیکھیے، سستی اور کاہلی یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ علم حاصل نہیں کر پاتے، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ایک دوسرے سے لگتی ہے.
آپ کے سامنے مثال دوں، فار ایگزامپل اگر آپ کے سامنے آ کر کوئی یون کرے، کوئی جمائی لے ہمارے سامنے آ کر، تو ہمیں بھی جمائی آنے لگتی ہے، اور اسی طرح پھرتی اور چستی بھی یہ بھی ایک دوسرے کو دیکھ کے لگتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی ہمیں آ کے بتائے کہ کل ہم نے اتنا سارا کام کیا، یہ ساری چیزیں کی، تو ہم بھی سوچیں گے کہ ارے اس نے یہ سارا کچھ کر ڈالا، اب ہمیں بھی کرنا ہے۔ یا اسٹوڈنٹس کے حوالے سے لے لیجئے، اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنے دوستوں کو جا کر بتائے کہ کل پورا دن میں نے پڑھائی کی، یہ لیسنز میں نے کمپلیٹ کر لیے، تو جو دوست ہوں گے پہلے تو وہ ڈپریشن میں جائیں گے کہ ارے اس نے اتنی پڑھائی کی، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر وہ بھی ارادہ کریں گے کہ اب ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کو دیکھ کر آتی ہیں۔ اور دیکھیے علماء کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص پرشکل نہ ہو مگر وہ بہت زیادہ نورانی ہو، جیسے کہ جناب بلال، جناب فضہ، جناب ہاجرہ، جناب جون، یہ سارے کے سارے حبشی تھے مگر نورانیت بہت زیادہ تھی۔ اسی لیے تو جناب بلال کی سین بھی خدا کے نزدیک شین لکھی جاتی تھی۔ نورانیت سے بھرپور تھیں یہ تمام شخصیت۔ یہ کس وجہ سے؟ ان کے علم کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے، اور ان کے عمل کی وجہ سے۔ تو یہ جو علم اور اخلاص اور عمل ہے، اس کے ذریعے سے ہمارے کئی علماء صاحب کرامت ہو گئے۔ خود شیخ عباس قمی بہت بڑے عالم دین ہیں، ہم سب نے ان کا نام سنا ہے۔ ان کی مشہور اور معروف کتاب ہے مفاتیح الجنان۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ ایک خاتون اپنے بچے کو لے کر ان کے پاس آئی اور آ کر کہا، آغا میرے بچے کی طبیعت خراب ہے، تو آپ بخار وغیرہ جو بھی رہا ہو، آپ کچھ پانی پہ دم کر کے دعا وغیرہ پھونک کے دے دیجئے، یا کوئی تعویذ لکھ دیجئے، کوئی آیت قرآن کی لکھ کے دے دیجئے، اس کی طبیعت خراب ہے۔ شیخ عباس قمی نے اس خاتون کو ایک گلاس پانی لانے کے لیے کہا۔ وہ خاتون پانی لے کر آئی۔ شیخ عباس قمی نے اپنی انگلیاں اس پانی میں گھمائیں اور کہا کہ اسے اس بچے کو پلا دو۔ اس خاتون نے کہا، آغا نہ آپ نے کوئی دعا پڑھی، نہ ہی قرآن کی کوئی آیت کی تلاوت کی، نہ ہی کوئی سورہ پڑھی، فقط اپنی انگلیاں گھمائیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے اپنے بچے کو پلا دو۔ آغا نے جواب دیا، اے خاتون، ان انگلیوں نے ہزاروں احادیث معصومین علیہم السلام لکھی ہے، کیا معصومین علیہم السلام میری ان انگلیوں کی اتنی بھی لاج نہ رکھیں گے؟ اس خاتون کا بیان ہے کہ میں نے اس پانی کو اپنے بچے کو پلایا اور اس کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی، وہ شفا یاب ہو گیا۔ انہی کے بارے میں ملتا ہے، یعنی ان کے اخلاص کی وجہ سے یہ کرامت پروردگار عالم نے انہیں عطا کی تھی۔ انہی کے بارے میں ملتا ہے کہ جب مطالعہ کرتے کرتے ان کی آنکھوں میں درد ہونے لگتا تھا تو پانی میں فقط اپنی انگلیاں گھماتے تھے اور اس پانی کو اپنی آنکھوں میں لگاتے تھے، اللہ تبارک و تعالی انہیں شفا عطا کر دیتا تھا۔ اور خود شہید ثانی کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ قلم کو سیاہی میں ڈبوتے تھے اور پھر 70 سطریں لکھا کرتے تھے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی قلم کو سیاہی میں ڈبوئے تو فقط ایک صفحہ یا 2 صفحہ لکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ ناممکن ہے لکھنا، مگر ایک دفعہ ڈبو کر 70 سطریں لکھا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں یہ کرامت عطا کی تھی۔ تو علم حاصل کرنے میں علم کے ذرائع کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے ایسے علماء گزرے ہیں جو قلم کا بھی بے تحاشا احترام کرتے تھے، اور بہت سے علماء ایسے گزرے ہیں کہ جب بھی کوئی کتاب پڑھ کر ختم کرتے تھے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر اس کتاب کے لکھنے والے کو، اس کے آتھر کو ہدیہ کرتے تھے۔
اور اس کے وسیلے سے اپنے علم میں اضافے کی دعا مانگتے تھے کہ اس کتاب کے لکھنے والے کا ہم پر احسان ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کوئی کتاب پڑھیں، کوئی بک پڑھیں، مثلا توضیح المسائل پر اگر پڑھیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس توضیح المسائل کے لکھنے والے جو مجتہد ہیں، جو مرجع ہیں، کم از کم انہیں کچھ ہدیہ کریں. کم از کم ایک صلوات تو کی تلاوت تو کی جا سکتی ہے. کہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس مرجع نے ہمارے لیے کتنی مشکلات اٹھائیں اور کتنی سہولیات مہیا کر دیں، ورنہ کتنا مشکل ہو جاتا، ہمیں خود سارے مسئلے نکالنے پڑتے. تو اگر یہ سارے کام انجام دیے جائیں تو یقیناً علم حاصل کرنے میں ایک نورانیت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ ان سب چیزوں کا احترام بھی ختم ہو گیا ہے، اسی لیے علم کے اندر سے وہ نورانیت بھی ختم ہو گئی ہے. اور طالب علم اپنے ٹیچرز کا اتنا احترام کرتے نظر نہیں آتے جتنا پہلے کے اسٹوڈنٹس کیا کرتے تھے، بلکہ ذرا ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے یا کوئی ان کا مفاد ایسا ہو جو وہ استاد سے حاصل کرنا چاہ رہے ہوں، وہ حاصل نہ ہو پائے، تو بس استاد کے خلاف باتیں کرنے لگتے ہیں. یعنی اگر کبھی بھی انسان علم کو حاصل کرنا ہے تو اپنے استاد کا احترام کرے. یہی وجہ ہے کہ محقق قمی بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے حرم کے سامنے قبرستان ہے، وہاں پر ان کی قبر ہے. تو ان کی کتاب ہے قوانین اصول، بہت ہی مشکل کتاب. خود علماء کہتے ہیں کہ اس کا ایک صفحہ تک پڑھنا بہت مشکل ہے، یعنی پڑھ کر اس کے مطالب کو سمجھنا بہت مشکل ہے. تو ان کے ایک شاگرد علمی مقام میں اتنی بلندی حاصل کر گئے، اتنا بلند مقام حاصل کر گئے کہ اس کتاب کا جواب انہوں نے لکھا، مگر کچھ اس انداز میں لکھا کہ کبھی کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کسی چیز کا اگر جواب لکھتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتا ہے. تو اس انداز میں انہوں نے جواب لکھا اور یہ ان سے غلطی سرزد ہو گئی. اتنے بلند علمی مقام پر فائز تھے، مگر ان کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے اس کتاب میں جو جواب لکھا تو اپنے استاد کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کی، تو کہیں نہ کہیں بے احترامی کی اپنے استاد کی، اور انہیں جوانی میں موت آ گئی. اور علماء فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اپنے استاد فقہی، یعنی جو اسے علم دین سکھا رہا ہو، فقہ سکھا رہا ہو، احکام سکھا رہا ہو، اگر اس کی بے احترامی کرتا ہے تو اسے جوانی میں موت آ جاتی ہے. یعنی استاد کا اتنا زیادہ احترام ہے. تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم دین اور علم دنیا دونوں حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ساتھ ساتھ میں علم کے ذرائع کا احترام کرنے کی بھی توفیق عطا کرے. اولاً اور آخراً بس یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم یوسف زہرا، وارث زہرا، فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمارا شمار، ہمارے مردوں کا شمار ان کے اعوان و انصار میں کرے، حضرت حجت کو ہمارے نام اعمال سے راضی اور خوشنود فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.